Entry number 14. میرے والد فرید الدین خان مرحوم اپنے علاقے کے بڑے زمیندار تھے۔ ان کا انتقال 1929 میں ہوا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندوؤں میں بھی اتنا زیادہ مقبول تھے کہ لوگ اپنے جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ معاملے کو سننے کے بعد وہ جو فیصلہ دے دیتے اس کو دونوں فریق بلا بحث مان لیتے۔ اس علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مگر میرے والد کی نسبت سے کبھی کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ والد صاحب ایک مثالی قسم کے نیک نفس اور فیاض آدمی تھے۔ علاقے کے ہر شخص کی خاموش مدد کرتے رہتے تھے۔ مثلا کسی شخص کا گھر بن رہا ہے اور اس کو لکڑی کی ضرورت ہے تو کہتے جاؤ فلاں درخت سے اپنی ضرورت کے مطابق لکڑی کاٹ لو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی شادی ہے اور اس کو غلے کی ضرورت ہے تو اس سے کہہ دیتے کہ تم کو جتنے چاول اور دال کی ضرورت ہے ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ایک مرتبہ ہمارے دروازے سے ہندوؤں کی ایک بارات گزری۔ اس وقت رات ہو گئی تھی اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ اندھیرے میں آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ رات کو ہمارے یہاں ٹھہریے اور صبح کو چلے جائیے۔ اس کے بعد پوری بارات کو ٹھہرا کر سب کے لیے کھانے پینے اور سونے کا انتظام کیا۔ جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے ان کا طریقہ بڑا عجیب تھا۔ ہمارے گاؤں کے ایک طرف ہریجنوں کا محلہ تھا۔ ایک دن دو ہریجن خاندان آپس میں لڑ گئے۔ جھگڑا ہوتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کو وہ لوگ اپنا جھگڑا طے کرنے کے لیے والد صاحب کے پاس آئے۔ والد صاحب نے کہا کہ جب دن بھر تم جھگڑتے رہے تو تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے کھاؤ پیو، پھر اس کے بعد جھگڑا طے کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ان کو راشن اور لکڑی دی اور کہا کہ تم لوگ اپنا کھانا پکاؤ اور سیر ہو کر کھاؤ۔ جب وہ لوگ کھا پی کر فارغ ہوئے تو جھگڑا اپنے آپ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ خوش ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یہ وہ ماحول جو ہمارے ملک میں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت نہ صرف میرے والد صاحب بلکہ عام طور پر بستیوں کے بڑے لوگ اسی مزاج کے ہوا کرتے تھے۔ یہ ماحول مسلسل باقی رہا، حتیٰ کہ 1947 کا انقلاب بھی اس ماحول کو برہم نہ کر سکا۔ 1947 کے بعد کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہاں بطور مثال نقل کیا جاتا ہے۔ میرے گاؤں میں ایک مسلمان زمیندار تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے۔ 1994 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بہادری نے ان کو غیر مصالحت پسند بنا دیا تھا۔ ان کے پاس لائسنس یافتہ بندوق بھی تھی جس کو وہ اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ہمارے گاؤں سے ملا ہوا ایک اور گاؤں ہے جس کو بکیا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک راجپوت چھتر دھاری سنگھ رہتے تھے۔ مذکورہ مسلمان زمیندار اور چھتر دھاری سنگھ کے درمیان مال یا جائیداد کا کوئی جھگڑا نہ تھا۔
مگر غالباً دونوں میں انا کا ٹکراؤ ہوا اور باہم دشمنی قائم ہو گئی۔ غالباً 1966 کا واقعہ ہے۔ دونوں بذریعہ ٹرین شہر اعظم گڑھ جا رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات ریلوے اسٹیشن سنجر پور پر ہوئی۔ یہاں کسی بات پر دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ مسلمان زمیندار حسب معمول اپنی بندوق اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر بندوق اٹھائی اور بے تکلف چھتر دھاری سنگھ پر گولی چلا دی۔ وہ فوراً ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر اچانک پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ہندو بہت بڑی تعداد میں چھتر دھاری سنگھ کے مکان کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ ہندو غصے میں بھپرے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فوراً ہمارے گاؤں میں پہنچے اور نہ صرف مذکورہ مسلمان سے بلکہ پورے گاؤں سے اس کا انتقام لیں۔ ہندوؤں کی یہ مشتعل بھیڑ اگر اس وقت ہمارے گاؤں میں داخل ہوتی، جو کہ بکیا سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تو یقیناً وہ لوگ پورے گاؤں کو آگ لگا دیتے۔ مگر عین اسی وقت ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مقتول چھتر دھاری سنگھ کا بھائی چترا سنگھ چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم بدلہ ضرور لیں گے مگر سارے مسلمانوں سے نہیں، بلکہ صرف اس قاتل مسلمان سے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ ہمارا بدلہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کے جواب میں قاتل مسلمان کو قتل کریں۔ ہم صرف یہ کریں گے کہ اس معاملے کو عدالت میں لے جائیں گے اور وہاں قاتل مسلمان کو قانونی سزا دلوائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ مذکورہ مسلمان پر قتل کا مقدمہ چلا، ان کو عدالت سے لمبی قید کی سزا دی گئی۔ یہ حال صرف ہمارے علاقے کا نہیں تھا بلکہ پورے بر صغیر ہند میں ہندو اور مسلمان اسی طرح مل جل کر پرامن طور پر رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو میری جیسی عمر کے لاکھوں لوگوں نے اس ملک میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا تجربہ کیا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وہ تفریقی سیاست کیسے ابھری جس کا نتیجہ ملک کا بٹوارہ 1947 تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ملک کا بٹوارہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے نہیں کروایا، بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے کچھ لیڈروں نے کروایا۔ یہ دو فرقوں کے عوام کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ کچھ لیڈروں کا مسئلہ تھا جنہوں نے عوام کے نام پر اپنی لیڈری کو فروغ دیا۔ ہندو اور مسلمان ابتداً اپنی فطرت پر تھے۔ فطرت کی رہنمائی عین وہی ہوتی ہے جس کی ایک جھلک مذکورہ واقعات میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اخبارات کا دور آیا اور اخبارات کے ساتھ قیادتیں ابھرنے لگیں۔ اب فطرت لوگوں کی رہنما نہ رہی بلکہ لیڈر ان کا رہنما بن گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری تمام سیاسی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ لیڈر یا قائد کون بنتا ہے؟ یہ وہ افراد ہیں جن کے اندر عام لوگوں سے زیادہ ذہانت پائی جاتی ہو، اور یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی زیادہ باصلاحیت
اور زیادہ ذہین ہو وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر انانیت پسند یعنی ایگوئسٹ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہر بڑا لیڈر لازمی طور پر انانیت پسند ہوتا ہے۔ بر صغیر ہند کے لیڈروں میں اس اعتبار سے غالباً صرف ایک قابل ذکر استثناء نظر آتا ہے اور وہ مہاتما گاندھی کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر قومی المیے صرف ایک سبب سے پیدا ہوئے، اور وہ دو لیڈروں کے درمیان انا کا ٹکراؤ یعنی ایگو کلیش ہے۔ مثال کے طور پر 1971 میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا زیادہ تر ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان اسی انا کے ٹکراؤ کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ بروقت طے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیخ محمد عبداللہ اور مسٹر محمد علی جناح کے درمیان انا کا ٹکراؤ پیش آ گیا وغیرہ۔ اس حیثیت سے بر صغیر ہند کی سیاست کا مطالعہ نہایت عبرت انگیز ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک کا بٹوارا ہندو مسلم عوام نے نہیں کیا، بلکہ ہندو مسلم عوام کے نام پر ہندو مسلم لیڈروں نے کیا۔ یہ لیڈر اپنی انا کے خول سے باہر نہ آ سکے، یہاں تک کہ ان کی انانیت پسندی کی قیمت ملک کو نہایت مہنگی صورت میں دینی پڑی۔ جب بھی کچھ آدمی مل جل کر رہیں گے تو ان کے درمیان لازمی طور پر کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئیں گے، ایک فرقہ اور دوسرے فرقے میں بھی اور خود ایک فرقے کے اندر بھی۔ اس قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنا سرے سے ممکن ہی نہیں۔ ایسی حالت میں سماج کے اندر اتحاد قائم رکھنے کا راز کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، اور وہ اعراض یعنی اوائیڈنس اور ٹالرنس ہے۔ ناخوشگوار صورتحال پیدا ہونے پر اگر اعراض کا انداز اختیار کیا جائے تو اتحاد باقی رہے گا، اور اگر اعراض نہ کیا جائے تو لوگوں کی انانیت بھڑکے گی اور پورا سماج اختلاف اور انتشار کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ اس سلسلے کی ایک علامتی مثال یہ ہے کہ مسٹر محمد علی جناح انگلینڈ جانے سے پہلے تک کانگریس میں شامل تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کانگریس کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا۔ مہاتما گاندھی اور دوسرے لیڈروں کے ساتھ مسٹر محمد علی جناح بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ اپنی باری پر وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو عام مزاج کے مطابق انہوں نے اپنے تقریر کا آغاز اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ممتاز شخصیتوں کے نام سے کرنا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، مسٹر گاندھی۔ یہ سن کر بعض کانگریسی بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کہو، ہم مسٹر گاندھی نہیں سن سکتے۔ جناح صاحب ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ تقریر شروع کی تو پھر یہی کہا کہ مسٹر گاندھی۔ اب مذکورہ کانگریسی دوبارہ اپنی مانگ لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کہو۔ اس کے بعد جناح صاحب نے اپنی تقریر روک دی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اسٹیج سے اترے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔
یہ بحران نہایت آسانی کے ساتھ ٹل سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مہاتما گاندھی کھڑے ہو کر کہتے کہ جناح صاحب مجھ سے سینئر ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ مجھ کو مسٹر گاندھی کے لفظ سے خطاب کریں۔ اگر مہاتما گاندھی بروقت ایسا کرتے تو یہ تعطل فوراً ختم ہو جاتا اور اجلاس کی کارروائی معمول کے مطابق جاری ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مسٹر محمد علی جناح اس واقعے کے جلد ہی بعد لندن چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ واپس آئے۔ اب انہوں نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شرکت کر لی۔ جلد ہی وہ مسلم لیگ کے سب سے بڑے قائد بن گئے۔ یہ بلا شبہ ایگو کا مسئلہ تھا۔ جناح صاحب اگر رعایت کا انداز اختیار کرتے تو وہ دوسری بار مہاتما گاندھی کہہ سکتے تھے، مگر جب آدمی کی انا بھڑک اٹھے تو اس کے بعد اس کے اندر سے رعایت کا ذہن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ معاملے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور جہاں وقار کی نفسیات بھڑک اٹھے وہاں وہی ہوتا ہے جو عملاً ہماری تاریخ میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں مہاتما گاندھی کا رویہ قابل تعریف ہے۔ چنانچہ انہوں نے جناح صاحب کو خط لکھا تو لوگوں کے اختلاف کے باوجود انہوں نے جناح صاحب کو قائد اعظم کے لفظ سے خطاب کیا۔ اسی انانیت کی ایک مثال وہ ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس مثال کو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب آزادی ہند انڈیا ونز فریڈم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1936 کے الیکشن میں ایک معاہدے کے تحت مسلم لیگ نے کانگریس کی حمایت کی تھی۔ اس معاہدے کا ایک جز یہ تھا کہ یو پی کیبنٹ میں جو مسلمان وزیر بنایا جائے گا وہ مسلم لیگ کا آدمی ہوگا۔ الیکشن میں کانگریس کو بھاری جیت ہوئی۔ اس وقت جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر تھے۔ انہوں نے فتح کی جوش میں یہ اعلان کر دیا کہ یو پی میں ہم خود اپنی پسند کی وزارت بنائیں گے۔ مسلم لیگ کا کوئی آدمی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے۔ اس اعلان کے بعد سنجیدہ لوگوں نے جواہر لال نہرو کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر مذکورہ اعلان کے بعد وہ ان کے لیے وقار کا مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ وہ اپنے اعلان سے پھرنے پر راضی نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کے نمائندہ عبدالرب نشتر کے بجائے کانگریس کے نمائندہ حافظ محمد ابراہیم کو یو پی وزارت میں مسلمان کی سیٹ دی گئی۔ جیسا کہ معلوم ہے 1936 میں کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے اور بظاہر بٹوارے کا معاملہ ٹل گیا تھا، مگر جواہر لال نہرو کی خود رائے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ رہنما بھڑک اٹھے۔ وہ دوبارہ کانگریس سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور مجوسی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز۔ اس بات کو توسیع دیتے ہوئے میں کہوں گا کہ عام انسان ہمیشہ صحیح فطرت پر ہوتے ہیں، پھر ان کے لیڈر ان کو بہکا کر غیر فطری راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔
بر صغیر ہند کے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اگر وہ لیڈر نہ ابھرتے جن کا نام بدقسمتی سے ملک کی تاریخ میں ہیرو کے طور پر لکھا ہوا ہے، تو یقینی طور پر ملک کا نقشہ آج سے بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسٹر لیڈر مسٹر ایگو ہوتا ہے، اور ہر مسٹر ایگو یہ کرتا ہے کہ اپنی ذات کے خاطر وہ پوری قوم کو داؤ پر چڑھا دیتا ہے۔ جس سماج میں اس قسم کے لیڈر موجود نہ ہوں، وہاں خدا کی پیدا کی ہوئی فطرت لوگوں کی رہنما ہوگی، اور فطرت بلا شبہ صحیح ترین رہنما ہے۔ وہ رہنمائی میں کبھی غلطی نہیں کرتی۔